بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ انسان کی اوقات کیا ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں اور ہمارا کچھ بھی نہیں۔ اور تو جانتا نہیں میں کون ہوں، میں کچھ بھی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ تو ہی سب کچھ، تیرا ہی سب کچھ۔ ایک شخص یہ جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ خود میجر جنرل تھا۔ یہ 3 بیٹے تھے، تینوں سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے۔ شاہانہ زندگی گزر رہی تھی، وقت تیزی سے گزرا۔ میجر جنرل صاحب ریٹائرڈ ہو گئے، ان کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ لگ گیا۔ عہدے کی مدت ختم ہوئی، ریٹائرڈ ہوئے۔ اب زندگی کا سفر انتہا کی طرف چل پڑا۔ بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا، کہتے تھے ہمیں کیا فکر ہے، ہمارا باپ میجر جنرل ہے اور ہمارے کام خود بخود بنیں گے، اور بنتے بھی رہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جاتا تھا۔ پھر وہ دن آ گیا جب یہ بیٹے بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہے جس کے نام عہدے کی وجہ سے لوگ ہمیں سر 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 کہتے تھے۔ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا۔ بیٹے کہنے لگے اب تو باپ کی کمزوری دیکھی نہیں جاتی۔ ایک بیٹے نے کہا ابا کی جائیداد و مال کی تقسیم کرتے ہیں، نہ جانے کب مرے۔ اب تو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب دوست آتے ہیں تو سامنے یہ بوڑھا بیٹھا ہوتا ہے، تو چلو ایک نوکر مستقل ان کے ساتھ رہنے کے لیے رکھ لیتے ہیں، جو ان کا خیال رکھے۔ 20,000 ماہانہ اس کو دے دیا کریں گے۔ نوکر آ گیا۔ اسی گھر کے ایک کمرے میں باپ کو فرش پہ گدا لگا دیا گیا اور نوکر سے کہا اس کا پورا خیال کرنا اور ہمیں کوئی شکایت نہ ملے۔ بیٹوں کی شادیاں ہو گئیں۔ ایک نے گرمی کی چھٹیاں گزارنے فرانس کا پروگرام بنا لیا، دوسرے نے لندن کا اور تیسرے نے پیرس کا۔ ہر جگہ اپنے تعارف میجر جنرل کے بیٹا ہونے سے شروع کرتے۔ نوکر کو تاکید کی ہماری 3 ماہ بعد واپسی ہوگی، تم بابا کا پورا خیال رکھنا اور وقت پر کھانا دینا۔ جی اچھا صاحب جی۔ سب چلے گئے۔ وہ اکیلا گھر کے کمرے میں لیٹا سانس لیتا رہا، نہ چل سکتا تھا، نہ خود سے کچھ مانگ سکتا۔ نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سے بریڈ لینے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ لوگوں نے اس کو ہاسپٹل پہنچایا اور وہ قومے سے ہوش ہی میں نہ آ سکا اور وہیں کہیں دفن ہو گیا۔ بیٹوں نے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دے کر باقی سب گھر کو تالا لگا کر چابیاں ساتھ لے گئے تھے۔ ملازم اس کمرے کو تالا لگا کر چابی ساتھ لے کر گیا تھا کہ ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اب بوڑھا ریٹائرڈ میجر جنرل کمرے میں لاک ہو چکا تھا اور وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، کسی کو آواز نہیں دے سکتا تھا۔ لہذا 3 ماہ بعد جب بیٹے واپس آئے اور تالا توڑ کر کمرہ کھولا گیا تو لاش کی حالت وہ ہو چکی تھی جو تصویر میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، عبرت کا مقام ہے یہ واقعہ۔ ہم کس طرح اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن من دھن کھپاتے ہیں، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ دولت جائیدادیں بنا کر ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ اولاد کل بڑھاپے میں میری خدمت کرے گی۔ اعلیٰ ترین غیر ملکی اسکولوں میں دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم دلوانے کو توہین سمجھتے ہیں، جس میں سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت میں عظمت ہے، ہر انسان جو بوتا ہے اسی کا ہی پھل پاتا ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں بھی سوچنے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ کیا ہم اپنی اولاد کو کیسی تعلیم دلوا رہے ہیں؟ کہیں ہمارا حال بھی ایسا تو نہیں ہونے والا؟ سوچئے گا ضرور۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔ اللہ